نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان ملت، محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے انتہا بے پناہ فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، مسلمانوں کا ایک رواج ہے. وہ رواج یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مہینہ آتا ہے تو مسلمان اس مہینے میں ہی اللہ کو کثرت یاد کرتے ہیں. بقیہ عام دنوں میں توجہ نہیں ہوتی، ذہن بارگاہ خداوندی کی طرف نہیں ہوتا. اب دیکھیے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں مسلمان رافضیوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہی اہل سنت والجماعت کے لوگ بے جا رسم و رواج کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جس کی اسلام سے اور شریعت سے اور نہ ہی اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق ہے. اور اتنا دعویٰ کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. نعرے بھی اتنے ہیں، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں. دعویٰ بھی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم امام حسین سے محبت کرنے والے، ہم امام علی سے محبت کرنے والے ہیں. یہ لوگ یہ محبت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں، وہ محبت کا دعویٰ اس وقت ہو رہا ہے، اس لمحے ہو رہا ہے، اس وقت میں یہاں یہ دعویٰ کر رہا ہے اور مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اور صاحب مسجد کے باہر یا حسین کہہ رہے ہیں. تو بتائیے، یہ یا حسین
کن لوگوں کو کہنا چاہیے تھا اور کون لوگ بول رہے ہیں؟ یا حسین کہنے کے حقدار کون کون ہیں بتائیے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ارشادات ہے. وہ ارشادات سننے کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں گے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدان کرب و بلا میں دو طرف حق اور باطل کا معرکہ ہے. حق کی طرف بھی نماز پڑھائی جا رہی ہے اور باطل کی طرف بھی نماز ہو رہی ہے. دونوں طرف بھی نماز ہو رہی ہے. امام علی مقام نماز سے پہلے شمر آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا. ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور تلوار کی دھار کو امام علی مقام کے گلے پر رکھ کر کہتا ہے اے حسین بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو امام علی مقام کہتے ہیں یہ تو میں تجھے بات کو کہوں گا کہ مجھے کون بچانے والا ہے، اس سے پہلے تو یہ مجھے کہہ کہ آج کون سا دن ہے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ جب اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ خود جواب دیتا ہے حق کی طرف سے نہیں ہے، باطل کی طرف سے ہے. مسلمان ہے، کافر نہیں، مشرک نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مسلمان ہے. مسلمان سے امام علی مقام کا سوال ہے کہ بتا اے شمر آج کون سا دن ہے؟ تو کہتا ہے آج جمعہ ہے. وقت کیا ہو رہا ہے؟ دوپہر کا. تو اس میدان کرب و بلا میں جان کی بازی لگی ہوئی ہے. اس جان کی بازی میں حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے شمر تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا وقت مجھے دے. میرے نانا جان کی تمام امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہے، تو اگر مجھے تھوڑی مہلت دے گا میں بھی نماز جمعہ ادا کر کے آؤں گا، بات کو ہم لڑیں گے. پہلے نماز. یہاں پر اس بات میں یہ دلیل مل رہی ہے امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں اس بات کو آگے والے دشمن کے سامنے کہہ رہے تھے، کیا وہ خود سے سینے پر سے اٹھ کر، کیا اتنی طاقت نہیں تھی آپ کے پاس؟ نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کئی ہزاروں کو ایک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کئی ہزار ایک کے سامنے، علی کے ایک بیٹے کے سامنے آنے کے لیے کانپتے اور ڈرتے ہیں. اتنی طاقت کے رکھنے والے ایک شخص سینے کے اوپر آیا تو اس کو اٹھانے کے بجائے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال اس سے نہیں کر رہے تھے، نانا جان کی تمام امت سے حسین علیہ السلام کا سوال تھا کہ تمہارا ہر کام بعد میں، خدا کی عبادت پہلے، بندوں کے معاملات بعد میں، تمہارا خدا پہلے. اب یہاں پر نانا جان کی امت، انہی کے نانا جان کی امت کا حال یہ ہے کہ نماز چل رہی ہے اور صاحب تعزیوں میں علم میں بزی ہے، ماتم حسین اور غم حسین میں مصروف ہے، جس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو کام اسلام کرنے کا حکم دے رہا ہے اس میں مسلمان پیچھے ہے، جس سے منع کر رہا ہے اس میں مسلمان زیادہ ہے. اب بتائیے اتنے علماء اکرام ہیں، تمام علماء اکرام کثرت سے ہماری قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایسے بے جا رسم و رواج کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، پھر بھی ہماری قوم کر رہی ہے۔ اور بار بار یہ تاکید دی جا رہی ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، تو قوم اس سے پیچھے ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جس چیز میں نفس کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، مسلمان اس چیز کو چوز کرتا ہے۔ نماز میں لذت نہیں، نماز میں مزے نہیں، تو اب مزے ماتم میں، مزے تعزیے اٹھانے میں، مزے علم اٹھانے میں، یہاں مزے مل گئے، اب نماز میں کہاں رہتا۔ تو آج کا پیغام اس منبر سے آپ کو یہی دینا چاہ رہا ہوں، یا حسین کہنا اگر کسی کو ہے تو پہلے وہ اپنے اندر یہ جھانک لے کہ میں ان کا نام لینے کے لائق ہوں یا نہیں۔ انہوں نے میرے لیے، پوری امت الگ الگ، فردن فردن، ہم صرف اپنے لیے سوچنا ہے، ہر امت الگ الگ اپنے لیے سوچے گی، ہر کوئی انہوں اپنے لیے سوچیں گے، انہوں اپنے لیے سوچیں گے، انہوں اپنے لیے سوچیں گے، ہر کوئی۔ میرے لیے امام علی مقام نے اپنے کنبے کو لپٹا دیا، امت کے لیے نہیں، ہر کوئی اپنے لیے سوچے۔ میرے لیے نبی کے گھرانے نے اپنے چھوٹے بچوں کی بھی فکر نہیں کی، مجھ تک دین پہنچانے کے لیے، مجھ پر نماز پہنچنے کے لیے، مجھ تک نماز پہنچنے کے لیے تمام کنبہ لٹ گیا۔ لوگ 72 کی لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، ایسی بڑی بڑی تکالیفیں، اذیتیں ہوئی، کس کے لیے ہوئی؟ میرے لیے۔ یہ تکلیفیں کس کے لیے ہو رہی ہے؟ میرے لیے۔ اور میرے کو معلوم ہے یہ میرے لیے اتنی مجاہدات، اتنی مشکلات ہوئے، میں مسلمان رہنا بول کے انہوں اتنا بڑا قدم اٹھائے، اب میں کیا کرنا؟ آپ دیکھو پوری دنیا میں دعوے دار بہت ملیں گے، دعویٰ کرنے والے، نعرہ بازی کرنے والے بہت ملیں گے، مگر دعوے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، دعویٰ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ نعرہ لگانے سے کوئی نیکی ملنے والی ہے۔ پھر فرق کس کا ہے؟ دعوے کا فرق نہیں، عمل کا فرق ہے۔ جو عمل کرتا ہے امام حسین اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ اب دیکھیے واقعہ کرب و بلا، یہ کربلا، یہ لفظ دیکھیے کیسا ہے۔ عربی میں کربن، کاف را با، کربن، کربن بلا، ایسا ہے ایسا لفظ ہے۔ تو اس کو کربلا کر دیا گیا۔ کربن و بلا کس کو بولتے؟ مصیبت اور پریشانی۔ مصیبت اور پریشانی کی جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ اور یہ کرب و بلا ہمیشہ ہی وہاں پر آزمائشیں آتی گئی، اور اللہ کے نیک بندے اس آزمائشوں میں کامیاب اترے۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ آزمائش نہیں تھی۔ آزمائش اس سے لی جاتی ہے جو اپنے فعل میں، اپنے عمل میں پختہ نہیں ہے، جس کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے یہ دونوں میں بھی اتفاق ہو سکتا ہے، آزمائش اس سے لی جاتی ہے۔ اور بعض وقت آزمائش اس لیے بھی لی جاتی ہے کہ بندہ کامیاب شروع سے ہی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو اس لیے آزمائش لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والے بندوں کو اس کے ذریعے نصیحت مل جائے کہ جب کبھی ہم کسی کو آزماتے ہیں تو وہ ایسے ہو جانا، ایسے استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، صبر کے ساتھ صبر کا مجسمہ بن جانا۔ مگر امام علی مقام کو
آزمائش نہیں لی گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ کی باری حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھی، تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمانے لگے، اے ام سلمہ، ابھی میرے پاس، ابھی تھوڑی دیر میں میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے جو فرشتہ اب تک میرے پاس نہیں آیا، اور وہ فرشتہ ایک پیغام لے کر آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تم یہاں دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اندر کسی کو بھی آنے مت دو۔ یہ کہہ کر آقا دو جہاں اپنے حجرے میں گئے۔ آپ کا جیسا ہی جانا تھا، امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے اندر جانے دو، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اندر جانے دو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کو روکتی ہے، کہتی ہے کہ حضور کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اندر آنے مت دینا۔ تو آپ جیسے تیسے، چھوٹے سے تھے، جیسے تیسے ان کے بازو سے نکل کر اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک دم یہ تشویش محسوس کی کہ حضور نے کسی کو نہیں کہا تھا، پھر دل میں اطمینان بھی آ گیا۔ یہ اطمینان آیا کہ کوئی اور تو نہیں ہے، حسین ہے تو آقا کچھ نہیں بولیں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضور اتنی محبت فرمایا کرتے کہ جس مجلس میں صحابہ کی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، یعنی تمام صحابہ میں جن کا مقام سب سے بڑا اونچا مقام ہے، وہ صحابہ سے جب سرکار مشورہ کرتے تو ساتھ میں حسین ابن علی ہوتے، ہر جگہ پر اپنے نانا کے ساتھ ہوتے۔ جیسا ہی اندر گئے، اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اندر سے سسکیوں کی، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی اور جھٹ سے دروازہ کھولی اور اندر گئی، تو دیکھتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کلیجے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ تو پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، وہ فرشتہ ایسی کون سی خبر آپ کو دے گیا کہ آپ مغمون ہو گئے، آپ رونے لگے، ایسی کون سی خبر ہے؟ تو گود میں امام علی مقام کو بتا کر کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، ابھی ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اس نواسے کو انہی کی امت شہید کر دے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ یہ کہہ کر بھی فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جہاں پر ان کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، وہاں کی مٹی بھی میرے محبوب کو بتا دو، اس مٹی کے حصے میں تمہارے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، اور آقا فرما رہے ہیں، اے ام سلمہ، یہ شیشی ہے اور اس کے اندر کرب و بلا کی مٹی ہے، اور یہ فرشتہ جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ جب کبھی حسین کی شہادت ہوگی، یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں، اے ام سلمہ، اس مٹی کو حفاظت سے رکھو، حفاظت سے رکھو، جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو تم تو وہاں موجود نہیں رہو گی، محرم میں جب میرا نواسا کرب و بلا جائے گا تو اس مٹی کو تکتے رہنا، اگر یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائی، سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ جو کرب و بلا کا واقعہ ہے، یہ اچانک نہیں ہوا، اس کی منصوبہ بندی کی گئی۔
یعنی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بچپن سے ہی یہ واقعہ مشہور تھا کہ ان کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک بات ہے، ایک مثال ہے، زوردار زبردست پانی پڑنے والا ہے، نیوز آ گئی، اور وہ نیوز ایسی ہے، اس کی نیوز ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ بتاتا نا بھائی ویدر میں جو ہے کب پانی پڑنے والا ہے، کون سے ٹائم پہ پانی پڑنے والا ہے، ہم فون نکالتے چیک کرتے کہ موسم صاف ہے نہیں ہے، دور جا سکتے نہیں جا سکتے، یا قریب جا کے آ جانا، یہ تمام واقعات ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو اب ہمارے کو یہ معلوم ہوا کہ 1:35 پر ایسی بارش ہونے والی ہے، اور اعلان ہو گیا کہ بھائی کوئی اپنے گھر کے باہر مت نکلو، سیلاب آنے والا ہے۔ کیا کرتے؟ آیا تو دیکھیں گے بول کے نکلتے نہیں نکلتے۔ ہمیں پہلے خبر مل گئی نا، پہلے ہمیں خبر مل جانے سے ہم احتیاط کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہم صیبا نافعا، اللہ بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ایسی بارش مت برسا، دعائیں کرتے، زیادہ بارش آ گئی۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں واقعے سے پہلے اگر اس کی خبر ہو جائے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ معلوم ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی نیا بندہ ہے، پورا آم کا سیزن ختم ہو گیا، اب جو ہے آم بیچتا ہوں بول رہا، تو پورا سیزن ختم ہو گیا، اب بارشاں شروع ہو گئے، آم بیچتا ہوں بول رہا، تو اب جو ایکسپیرینس والے لوگ ہیں وہ مشورہ دیتے، ارے بھائی نکو رے بھائی، پیسے خراب ہوتے، نکو کرو۔ تو یہ معلومات ہے کہ یہ واقعہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، اس کی خبر پہلے ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کی خبر ان کی بچپن سے ہے، اچانک نہیں۔ مگر حضور دعا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیے۔ ایک دعا بھی ایسی تاریخ میں اور احادیث میں نہیں ملتی، اور نہ حضور نے کی کہ اللہ میرے نواسے پر رحم فرما، میرے اس نواسے پر، میرے اس بچے پر رحم فرما، اور اس سے ایسا امتحان مت لے، نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حسین میرا خون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئی، اور آپ کو رشتے میں چچی ہونا، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا خواب دکھا ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں ایک مقام پر کھڑی ہوئی ہوں اور آپ کے جسم کا ایک حصہ میرے گود میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، آپ کے جسم کا گوشت میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دیکھتے ہی میں اٹھی اور آپ کے پاس آ گئی، بہت پریشان ہوں یا رسول اللہ، اس کی تعبیر بتائیے۔ حضور واقعے کو سمجھ گئے، پھر کہنے لگے اے ام الفضل میں تمہیں اس واقعے کی تعبیر جب وقت آئے گا تب بتاؤں گا۔ چند دن کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی ولادت ہوئی، ولادت ہوتے ہی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کے گود میں امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ جیسا ہی گود میں لیتی ہے، حضور فرماتے ہیں اے ام الفضل یہی میرا گوشت ہے، جو تم نے واقعہ دیکھا خواب میں، اور جس گوشت کو تم خواب میں دیکھ کر آ رہی ہو، اب تمہیں تعبیر بتا رہا ہوں،
وہ میرا گوشت کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو ذاتے والا امام حسن اور امام حسین، اور یہاں پر نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب دونوں نواسوں کو تخلیق کرتا ہے، دونوں کو سجاتا ہے، تو دیکھیے کس طرح سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ ہیں، اور ناف سے پیروں تک امام حسین علیہ السلام حضور کے مشابہ ہیں۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تھا تو صحابہ بہت بے چین ہو گئے حضور کو دیکھنے کے لیے۔ جمعہ کا وقت تھا، ایسے ہی تو تاریخ میں یہ واقعہ لکھا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں بھی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں جب منبر پر تشریف فرما تھے تو فوری منبر سے نیچے اتر کر کچھ اپنے اندر بے چینی محسوس کیے، پھر کہا حسنین کریمین کہاں ہیں؟ جب ان کو بلایا گیا تو یہاں تک روایت میں لکھا گیا کہ ایک منبر کے سیدھی جانب امام حسن ہے اور ایک منبر کے بائیں جانب امام حسین ہے، اور بیچ میں خلیفۃ المسلمین خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، تمہاری آنکھیں محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے، میں یہ تکلیف تمہاری محسوس کر لیا، خطبہ خلیفۃ المسلمین کی جانب سے ہو رہا ہے، اگر کسی کو محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر حسن ہے اور یہاں پر حسین ہے، یہاں دیدار کرو اور محمد الرسول اللہ کا خطبہ یہاں سنو، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ لے، شبیہ ہے محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نواسوں کو ایسا تیار فرمایا کہ حضور کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ روزانہ صحابہ کی دستکیں ہوا کرتی اور کہتے، بی بی ذرا تمہارے بچوں کو باہر نکالو، تمہارے بچوں کو باہر بلاؤ، ہمارا دل یہ بے چین ہو گیا، مغمون ہو گیا، ہم ہمارے آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے بچوں کو باہر نکالو۔ جیسا ہی باہر نکلتے ہاتھ کو چومنے لگتے، پیشانیوں کو چومنے لگتے اور کہتے، قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی صورت ویسے ہی موجود ہے، ہم دیکھنے ترس رہے ہیں آپ کو، اور آپ نے ہمارا خیال کرتے ہوئے اپنے دونوں نواسوں کو ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور یہ بتا کر گئے کہ اے میرے غلاموں، جب کبھی تم بے سکون ہو جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے تڑپ جاتی ہے تو تم میری بارگاہ میں آتے ہو، میرے جانے کے بعد تم کیسے مجھے دیکھو گے؟ تو سرکار یہی کہہ رہے تھے، میرے جانے کے بعد تم اہل بیت کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ میرا دامن اور حسین کا دامن، جب میرا گوشت حسین کا گوشت ہے تو میرا دامن حسین کا دامن ہے اور حسین کا دامن میرا دامن ہے۔ اور کہہ رہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب میں یہ جو بات آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دونوں نواسے، اور سب کو، پوری عالم اسلام کے ہر مسلمان کو خبر ہے کہ یہ دونوں شہید کر دیے جائیں گے۔ کیوں شہید کر دیے جائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں شہید کر دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے شہید ہونے کے بعد رسول اللہ کا مقام جو مرسلین میں سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارے آقا۔ رسولوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارے آقا۔
ولیوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارے آقا. صلحاء صالحین میں سب سے اعلیٰ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام مقامات ہے عبدیت کے، بندگی کے، تمام بندگی کے عبدیت کے مقامات میں. پھر وہاں جہاں کو مقام ختم ہوتا ہے خاتم النبیین کہہ کر وہاں تک ہمارے رسول پہنچے. آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے رسول، ہمارے نبی وہ ذات ہے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا. یعنی جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں ان کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آخری میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی، ختم. وہاں کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی مقام نہیں بچا. وہاں ہمارے نبی کا مقام ہے. اتنے مقامات اللہ تبارک و تعالی نوازا، اتنے مقامات کے ساتھ آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک مقام رہ گیا تھا. وہ مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے باری الہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو شہید کرانا چاہتے تھے، مگر اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کی یہ دعا اور میں قبول نہ کروں یہ کیسے ممکن نہیں ہے. ہمارے آقا دعا کرے اور اللہ اس کو رد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول کی جائے گی، مگر آپ کے ذریعے نہیں، آپ کے اولاد میں ہم ایک حسن کو پیدا کریں گے اور حسین کو پیدا کریں گے. جب یہ لوگ شہید ہوں گے تو یہ شہید نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ شہید ہوں گے. شہید اعظم محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ جو ظلم و ستم نبی کی اولاد پر چل رہا تھا، 3 دن پہلے میدان کرب و بلا میں امام علی مقام پہنچے. نہر فرات کا پانی رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اور اطراف سے پورے سپاہیاں کھڑے ہوئے ہیں. گورنر کی طرف سے آرڈر ہوا کہ مدینے سے آنے والے قافلے کو پانی نہ دیا جائے. پھر خصوصاً یہ نام بھی لیا گیا کہ حسین ابن علی اور ان کے خانوادوں کو پانی نہیں دیا جائے. جیسا ہی پانی کا مطالبہ کیا گیا تو شمر کہنے لگا امام علی مقام سے، امام علی مقام سے شمر کہنے لگا کہ اے حسین تمہارے لیے اس نہر فرات میں پانی نہیں ہے. تو اہل بیت اطہار میں سے کسی نے کہا کہ اے شمر یہ پانی کا مسئلہ کیا ہے؟ پانی نہ تیرا ہے نہ پانی کسی کا ہو سکتا ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے. اور پانی تو ایک انسانیت کے ناطے آپ نے بات کی کہ انسانیت کے ناطے انسان کو پانی سے کیسے روکا جا سکتا ہے، جبکہ ایک جانور کو بھی پانی پلانے سے نہیں روکا جاتا. ایک جانور پیاسا ہے تو اب مسلمان کا حق ہے، حق بنتا ہے کہ اس کو پانی دے. جانوروں کے حقوق ہمارے آقا نے اس طرح بتائے، تو مسلمان پر پانی بند کر رہا ہے. پھر مسلمان تو مسلمان، نبی کے خانوادے، نبی کے خاندان پر تو ایسا ظلم کر رہا ہے. تو شمر بدبخت کہنے لگا کہ ہمارے نہر فرات میں کتا پانی پی سکتا ہے مگر اہل بیت نہیں پی سکتے. کس سے مقابلہ ہے؟ لڑائی کس سے ہے؟ دیکھیے لڑائی اس سے ہوتی ہے جو برابر کا ہو، طاقت میں، مالیت میں، قوت میں جو برابر کا رہتا ہے اس سے مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ کس سے ہے؟ یہ جو سامنے باطل کا جو معرکہ، یہ حق اور باطل کے معرکے میں باطل جو تھا وہ بھی جنت کا طلبدار تھا،
اور یہ جو حق والے تھے یہ بھی جنت والے تھے. مگر آقا کی جو حدیث ہے وہ حدیث انہی لوگوں کے لیے تھی, ہمارے لیے بھی ہے, مگر خاص طور پر ان کو ارشاد فرمایا گیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے یہ دو نواسے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو کوئی ان سے مقابلہ کرے گا جنت کو خداحافظ کہہ دے, کیونکہ جنت ان کی ہے اور یہ جنت کے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بات لکھی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا, جنت کو اللہ نے تخلیق فرماتے ہی جنت نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار, تو نے مجھے اتنا خوبصورت مزین کر کے سجا دیا, بتا کہ میرے اندر کون ہوگا؟ تو فرمایا تیرے اندر صالحین ہوگا, تیرے اندر تقوی پرہیزگار, تیرے اندر نمازی حاجی ہوگا, تیرے اندر میرا نیک بندہ ہوگا, ولی بھی ہوگا, رسول بھی ہوگا, سب ہوگا. یہ پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات گن گن کر بتائے, یہ لوگ تیرے اندر ہوں گے. تو جنت پھر سوال کریے, اللہ میرے اندر یہ لوگ ہیں, ان کو میرے لیے پیدا کیا, بتا میرے کو کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے واسطے کون ہے؟ سب لوگوں کے واسطے میں ہوں, تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے جنت, تیرے لیے میں نے انعام کا دروازہ نہیں بند کیا, تیرے لیے بھی انعام ہے, تیرے لیے میں نے حسن اور حسین کو پیدا فرما دیا. تو تمام لوگ تیرے لیے ہے اور تیرے لیے حسن اور حسین ہے, تجھ سے حسن حسین نہیں, حسن حسین سے تو ہے. اور تمام جنتی نوجوانوں کے یہ لوگ سردار ہوں گے, تجھ پر حکمرانی کریں گے, یہ حاکم ہوں گے. یہ اگر جنت میں نہیں آئیں گے تو کوئی جنت میں نہیں آئے گا, سب ان کے پیچھے آئیں گے. یہ سردار ہے, سردار پہلے داخل ہوتا ہے, اس کے بعد سردار کی رعایا آتی ہے, تو یہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے, بعد میں سب لوگ ہوں گے. ہم جانور کو دے سکتے مگر اہل بیت کو نہیں دے سکتے. سرکار امام علی مقام واپس پلٹ گئے, اپنے خیمے وہیں پر گاڑ دیے. 3 دن تک مسلسل پانی بند ہے, اور یزید اپنے خطوط بھیج رہا ہے, آرڈرز دے رہا ہے کہ اے حسین میں تمہیں مہلت دیتا ہوں اور تھوڑی مہلت دے رہا ہوں, یا تو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر تم اپنے خاندان کے ساتھ یہیں مر جاؤ. ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیتے, زندہ جانا ہے تو بیعت کرو, اگر مردہ جانا ہے تو بیعت مت کرو. یہ 2 راستے امام علی مقام کے پاس تھے, یہ 2 راستے ان کے پاس, وہ خود وہاں سے پیش کیا تھا, مگر یہ 2 راستے امام علی مقام نانا جان کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ 2 راستوں کا سبق دے رہے ہیں کہ تم جب زندگی گزارو گے تو تمہارے سامنے حق بھی آئے گا اور باطل بھی آئے گا, اور تم حسینی کب کہلاؤ گے؟ حق پہ اگر تمہارا قدم ڈٹا ہوا ہے, جمع ہوا ہے, تو تم حسینی ہو, قیامت میں میرے ساتھ ہوگے. اگر تم باطل کی طرف ہو تو یزیدی ہو, یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہے. یہ 2 راستے ان کے پاس نہیں تھے, ہمارے لیے چھوڑ گئے. اب دیکھیے یہ جو پانی بند ہوا نا, ان کی تھوڑی صدیاں بیتنے کے بعد انہی کی اولاد میں سے, اللہ والوں میں یہاں پر پانی بند کیا گیا, دوسری صدیاں آنے کے بعد بھی ایسے ہی واقعہ ہوا, مگر یہاں پر صبر کیا گیا, یہاں پر اللہ کے کرشمے بتائے گئے. یہاں پر صبر کیا گیا, نہر فرات پر جانے سے رک گئے, صبر کر لیے, استقامت سے رک گئے. جب انہی کی اولاد سے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, ان کے لیے انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا. حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, اولاد رسول ہے, اولاد علی ہے, اولاد حسین اور حسن ہے.
وہی خون ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر دادا ہے، یہاں پر پوترا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دادا ہوتے، یہ پوتے ہیں۔ اب دادا کے پاس قوت، جب پوتے کے پاس اتنی قوت ہے کہ انا ساگر جیسے دریا کو، انا ساگر جیسے تالاب کو، پانی کو ایک کشکول میں، ایک کوزے میں سما کر اس کو نکال لیتے ہیں، تو دادا کے لیے نہر فرات کیا چیز تھی؟ دادا کے لیے نہر فرات کیا چیز ہے؟ وہ اشارہ اگر کر دیتے تو خطبوں میں نہر فرات آ جاتا، مگر یہ مقصود نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام اس طرح کا تھا، اللہ تو ان سے راضی تھا مگر وہ اللہ کے منشا کو دیکھ رہے تھے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مقام بھی انہی کی طرح تھا، مگر یہ اللہ کی رضا کو میرے دادا جان دیکھ لیے، اب یہ لوگ ہمارے خاندان کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اب تھا کرشمہ بتانے کا وقت، لوگوں کو کرشمہ بتا دیے، کرامت بتا دیے۔ جیسا ہی خیمے سے آواز آئی، معصوم معصوم چھوٹے بچوں کی آواز آئی۔ جنگ کے اصول تھے کہ جنگ جس سے لڑ رہے ہیں نا، بڑے حضرات پر جو ہے جو بھی ہے تکلیف و شدت ہوتی، بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہر جنگ کے اصول تھے، صرف میدان کربلا کے نہیں۔ وہ لوگ اتنی بدبختی سے کام لیے، امام علی مقام سے آپ کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج، میرا اصغر پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کا حلق سوکھ گیا اور دودھ بھی نہیں آ رہا، آپ جاؤ، جا کر وہ مسلمانوں سے کہو۔ کیا الفاظ ہے؟ آپ جاؤ، جا کر وہ مسلمانوں سے کہو، وہ سامنے والے مسلمانوں سے کہو، شاید میرے اس بچے کو دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے۔ امام حسین علیہ السلام گود میں علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لیے۔ وہ جو سامنے والی پارٹی ہے ان کی طرف سے بھی روایتیں ہیں معصوم علی اصغر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ حسین جب میدان کرب و بلا میں علی اصغر کو لے آئے تو ہم یہ دیکھنے پر مجبور ہو گئے کہ سورج کی روشنی کہاں ہے۔ یہاں نیچے ایک سورج چمک رہا تھا، آسمان کی روشنی غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ ہم دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ میں اصغر کو بتایا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ بھی کیا کسی کا ہو سکتا ہے، جس کے چہرے سے اتنی روشنی کی شعاعیں آ رہی ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ جیسا ہی بتائے، اے میرے نبی کے غلاموں، یہ بچے کی کیا خطا ہے؟ تمہیں دشمنی ہم سے ہے، ہم سے مقابلہ کرو، ہمیں اذیتیں دو، ہمیں تکالیف پہنچاؤ، یہ میرا چھوٹا سا لخت جگر بچہ ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات چل ہی رہی تھی، ایک بدبخت، ایک لعین، حرملہ بن کاہل اس کا نام تھا، وہ تیر انداز میں بہت ہی ماہر اور مشہور تھا۔ وہ اپنا تیر چلایا اور تیر جیسا ہی چلایا گیا اس کا نشانہ بھی نہیں چوکا، تیر بھی چلا، نشانہ بھی نہیں چوکا، اور تیر کہاں کو لگا؟ یہاں پر حلق میں۔ حلق میں جیسا ہی تیر لگا تو وہ خون کے فوارے امام علی مقام اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے، اے اللہ اس خون سے راضی ہو جا۔ ایک ہاتھ میں، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، ایک ہاتھ میں، ایک ہتھیلی میں آپ نے خون لیا، خون لے کر کہا اے اللہ اس خون سے تو راضی ہو جا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر سے خون اچھال کر کہتے ہیں اے اللہ اس خون کے بدولت میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما۔ کون سا مقام ہے، کہاں ہمیں یاد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم سال میں ایک مرتبہ ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں،
محرم آ گیا برخاست. مسلمان ایک رسم و رواج بنا لیا. حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ صرف رسم و رواج کی حد تک نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس مسلمانوں کے لیے 2 امانتوں کو چھوڑا. وہ کیا ہے 2 امانتیں؟ وہ ایک امانت ہے قرآن مجید اور دوسری امانت ہے میرے اہل بیت. یہ مسلمانوں کے پاس امانت ہے. اور یہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے یہ گھرانہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تا قیام قیامت تک حضور کی نسل ایسے ہی آباد ہوتے رہے گی, ایسے ہی آتے رہیں گے, کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے اور امت کو درس اور سبق سکھاتے رہیں گے. امام علی مقام علیہ السلام جب سارے لوگ شہید ہو گئے, امام علی مقام اب میدان میں اترتے ہیں. کیا لڑنے کے لیے نہیں, بتانے کے لیے کہ تم جو سبق بھول گئے ہو وہ سبق یاد دلانے کے لیے, جو تم غلطی کر رہے ہو وہ غلطی سے باز آ جانے کے لیے. امام علی مقام نے کیا کیا؟ گئے ایک صندوق نکالے. اب آگے والی پارٹی کو, آگے والے لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ دنیا کی لالچ میں, دنیا کے مزے میں کس سے مقابلہ کر رہے ہیں بھول گئے. صندوق کھولتے ہیں اور کھول کر نانا جان کا امامہ شریف سر پر رکھتے ہیں. تلوار حیدری تلوار ہے ذوالفقار, کمر پر لٹکائے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا زرہ پہن لیے, لباس اور جھبا محمد الرسول اللہ کا. کیا مقام ہے صاحب. آج ہمارے دور میں ہم یہ آثار کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب یہ سارے لباس کو زیب تن فرمائے تو کیا لگ رہے تھے ہوں گے. اب یہ میں جو سوال کیا یہ جواب آپ کو یزیدی دیں گے. یزیدیوں کی روایت ہے, وہ لوگ روایت کر کے جواب دیں گے. اس میں سے آدھے لوگ کہنے لگے جیسا ہی کرب و بلا کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, اندر داخل ہو رہے ہیں, کہنے لگے یہ کون ہے؟ اب تک دیکھ رہے تھے پھر بھی سوال ہے کہ یہ کون ہے. اب تک دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے؟ حسین ابن علی کے صبر و استقامت کو دیکھ رہے تھے. اب تک دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے؟ حسین ابن علی کے اخلاق و کردار کو دیکھ رہے تھے. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب شبیہ محمد الرسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تلوار ذوالفقار دیکھ رہے ہیں اور وہ ذوالفقار کو بتا کر کہہ رہے ہیں کہ اے امت تجھے یاد ہے ذوالفقار کی طاقت. جب میرے بابا اس ذوالفقار کو لے کر میدان میں اترتے تو دشمن کے چیتڑے اچھڑ کر جاتے تھے. یہ جو زرہ میں نے پہنا ہے یہ مدینے کے پہلوان کا زرہ, امیر حمزہ کا زرہ ہے. کیا تم لوگ بھول گئے میں کس کی اولاد ہوں؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے. لڑنے پہ آ گیا تو محمد الرسول اللہ بھی ہے, حسین علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہے, امیر حمزہ بھی ہے, اللہ بھی ساتھ میں ہے. بتاؤ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہاں تک یزیدی روایت کر کے کہتے ہیں کہ آدھی فوج اس میں سے بھاگ گئی اور یہ پکارتے ہوئے بھاگنے لگے کہ اے لوگوں کیا گستاخی کر رہے ہو, کیا جرأت کرنے جا رہے ہو. دیکھو محمد الرسول اللہ میدان کربلا میں آئے ہیں. تو ایک یزیدی دوسرے یزیدی کو روک کر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے, یہ حسین ابن علی ہے. ان کی پوری شباہت حسین حضرت آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کرب و بلا میں بہت ساری شہادتیں ہوئی. اتنی شہادتیں ہم پورے واقعات سن لیے سو ہے,
مگر یہ واقعہ سننا، غم منانا، یہ ہمارا اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے. یہ شہادت ہوئی ہے نانا کی امت کے لیے. تو یاد رکھے مسلمانوں، اب ہمیں یہ حسینی بننے کا دعویٰ کرنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ میدان کرب و بلا یہ ہوا کب؟ اللہ تبارک و تعالی یہ واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان آیتوں کا ذکر اب آج بھی کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے. نماز پڑھ کے اور صبر کر کے کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں یاد ہے جو شہید ہو گئے، جو شہداء ہے، ان لوگوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اسی مقام سے گزر کر گئے تو ہم نے ان کے مقام کو کیا کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ دنیا کی نظر میں مر تو گئے ہیں مگر ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اس لیے کہ یہ لوگ ہماری عبادت اور ہمارے لیے صبر کر کے ہم سے مدد مانگتے تھے. ہم نے ان کا مقام کیا کیا کہ ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا کہ یہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. اور اللہ نے یہ تاکید کر کے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ ایسے زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اسی پر اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقل سلیم اور ہوش کے ناخن عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی پیاری امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہم یہ بے جا رسم و رواج کے پیچھے مت جائیں. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد دیکھیں اور میدان کرب و بلا میں جو بھی واقعات ہوئے وہ ہمارے لیے ہوئے تو ہم ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.